السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ پچھلے درس کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت دنیا میں رہنے کے انداز کے حوالے سے وارد ہوئی ہے کہ ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی شخص کسی جگہ مقیم ہو، یا ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہے اور اپنی حاجت کے اعتبار سے وہ کسی جگہ رکتا ہے اور حاجت پوری کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ غریب کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ غریب کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کو نہ جانے اور لوگ اس کو نہ جانے۔ گویا کہ یہاں معاملہ اجنبیت کا ہے، جہاں معرفت نہیں، پہچان نہیں، اور جب معرفت اور پہچان نہیں ہوتی تو پھر وہاں تعلق بھی قائم نہیں ہوتا، اور دنیا سے انسان کا تعلق جتنا کم قائم ہوگا اسی قدر اس کا تعلق آخرت سے بڑھے گا۔ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک سے تعلق کم ہوگا تو دوسرے سے بڑھے گا، تو اگر دوسرے سے اپنا تعلق بڑھانا ہے تو ایک سے اپنا تعلق کم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال لوگوں کو سمجھنے کے لیے دیا کہ یہاں ہم اپنا تعلق کم سے کم قائم کریں، یہاں ہم اس حیثیت سے رہیں کہ ہمارا وطن ہے ہی نہیں یہاں پہ، اور ہم بحیثیت ایک اس مسافر کے ہیں کہ جسے کسی جگہ ٹھہرنے کا، کسی جگہ اقامت کا موقع ملا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یا بحیثیت اس شخص کے ہیں کہ جو چلتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر گئے، رک گئے، اور ضرورت پوری کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے جب لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں ضرورت کے تحت کہیں ٹھہرنا ہوتا یا نہیں؟ کہیں کسی کو حمام کی ضرورت ہے تو گاڑی روک لی گئی، کسی کو چائے وغیرہ پینی ہے تو گاڑی روک لی گئی، کسی کو نماز کا وقت آ جانے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو گاڑی روک لی گئی، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ جتنی دیر میں اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور پھر دوبارہ وہ اپنی گاڑی میں آ کر کے اپنے منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ ٹھہرنا وہاں پہ قطعی غیر مناسب تصور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو استنجا کی ضرورت پڑ گئی تو استراحہ میں ٹھہرا،
اور 2 دن ایجار پہ کمرہ لے لیا اور 2 دن کے بعد پھر وہاں سے مکہ مکرمہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھا. ممکن ہے راستے میں پھر کہیں استنجے کی ضرورت محسوس ہو، تو اس طرح سے سفر نہیں کرتے. عام طور پر انسان کا یہ مزاج نہیں ہے سفر کرنے کا. اسی لیے یہ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اہل علم نے یہ او جو دونوں کے بیچ میں آیا ہوا ہے، اس او کا معنی اور مفہوم الگ الگ انداز میں پیش کیے ہیں کہ یہ او کس معنی میں ہے. کسی نے کہا یہ تخیر کے معنی میں ہے، کسی نے کہا اباحت کے معنی میں ہے، کسی نے کہا یہ اضراب کے معنی میں ہے. اضراب، ضربہ یضرب مارنا، اضراب. الگ الگ معانی اور مفاہیم کے تحت ہر ایک نے او کا یہ مفہوم ذکر کیا. تخیر کا مطلب ہوتا ہے یہ یا یہ، کہ آپ دنیا میں اس حیثیت سے ہیں یا اس حیثیت سے ہیں. دونوں حیثیتوں کو ذکر کر دیا گیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور اباحت کا بھی مفہوم اس سے ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے اس حیثیت سے دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے درست ہے اگر اس حیثیت سے آپ رہتے ہیں دنیا میں. اور اضراب کا جو مفہوم ہے اس میں پچھلے مفہوم کو جو بیان کیا گیا ہے اس مفہوم سے آگے بڑھتے ہوئے، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اس سے بڑا مفہوم اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ یہاں مقیم کی حیثیت سے ہیں، نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے آپ بحیثیت اس مسافر کے ہیں کہ جو ٹھہرا نہیں ہے. ٹھہرا تو چند ثانیے کے لیے، چند منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی حاجت کو پوری کرتے ہوئے پھر آگے وہ بڑھتا ہے. اس مقیم کی طرح سے نہیں ہے جو اپنے وطن کے علاوہ میں ایک لمبے وقت کے لیے ٹھہر جاتا ہے، گرچہ وہاں کے لوگ اسے نہ جانتے ہوں یا وہ وہاں کے لوگوں سے واقف نہ ہو. تو اضراب کا معنی یہ ہے کہ پچھلا جو مفہوم ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی دقیق مفہوم جو آنے والا ہے اس کی طرف اس کو منتقل کیا گیا ہے کہ تمہاری مثال اس سے زیادہ قریب ہے. پہلا ہی کم اہم نہیں ہے، لیکن دوسرا جو مفہوم ہے عابر السبیل کا، یہ مفہوم اس سے بھی زیادہ دقیق ہے. تو اس اعتبار سے دنیا میں رہنے والوں کی یہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا وطن، اپنا منزل سمجھتے ہوئے یہاں نہ ٹھہرے. گزرگاہ سمجھتے ہوئے وہ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اور حسب ضرورت اور حسب حاجت یہاں کی چیزوں سے اس کا تعلق ہے. اجنبیت کے حوالے سے تھوڑا سا تأمل کیا جائے تو 2 طرح کی باتیں یہاں سامنے آتی ہیں. ایک وہ جس کا تعلق جسم سے ہے، دوسرا وہ جس کا تعلق دل سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی جسمانی طور پر ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تو ایک دوسرے سے تعلق بھی نہیں، یا برائے نام تعلق ہے، سلام کلام، اٹھنا بیٹھنا، یہ جسمانی تعلق ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا جسمانی جو تعلق ہے وہ ہماری اجنبیت کی وجہ سے برائے نام ہے، حسب ضرورت. یہ تو ہو گیا جسم. اور دوسرا یہاں جو غربت کا مفہوم آ رہا ہے وہ دل سے ہے.
کیا مطلب دل سے؟ دنیا میں موجود، بالکل صحیح، دنیا میں موجود جو بھی چیزیں ہیں، متاع دنیا، ابھی کیا تھا؟ دنیا میں رہنے والے لوگوں سے تعلق، اور ابھی جو بات کہی جا رہی ہے چیزوں سے تعلق، دنیا میں موجود چیزوں سے دنیا میں موجود چیزوں سے تعلق. تو دنیا میں جو موجود متاع ہے، دنیا کلھا متاع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مکمل یہ متاع ہے، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. تو اس سے ہمارا دل کا تعلق نہ رہے، اجنبیت رہے، ہمارے دل سے اس کی اجنبیت رہے. اور دل کے اندر جب انسان کسی چیز کو جگہ دے لیتا ہے تو اس کا تعلق ہی نہیں بلکہ محبت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانا آسان ہوتا. تو غریب کہہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی تعلق قائم کرنے سے، دنیا کے سامان سے کوئی بھی سامان، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پورا دنیا کی ساری چیزوں کے حوالے سے. تو اس سے دلی تعلق انسان اپنا قائم نہ کرے، دنیا کے کسی بھی چیز سے دل کا کوئی تعلق نہ ہو. پھر دل سے کس کا تعلق ہو؟ صرف رب کریم سے. رب کریم سے اس کا تعلق دل سے ہو. دل اللہ رب العالمین نے بنایا ہی اسی لیے ہے، دل رب کریم نے بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس میں جگہ اگر دی جائے تو صرف اللہ رب العالمین کو جگہ دی جائے، اس کی محبت کو جگہ دی جائے، اس کے احکام کو جگہ دی جائے، اس کی مرغوبات اور پسندیدہ چیزوں کو جگہ دی جائے، نہ کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو، نہ کہ لوگوں کی پسندیدہ چیزوں کو. اور جب اس کی مخالفت میں انسان آ جاتا ہے اور دل سے اس کا تعلق دنیاوی کسی بھی چیز کے حوالے سے ہونے لگتا ہے تو آٹومیٹک رب کی محبت کم ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، اور دوسری چیزیں اس پر چھا جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے. اب دیکھیے رب کریم نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کا دوست اللہ نے مومنین کو بتایا، مومن ایک دوسرے کا دوست. تو کیا کرنا ہے ان کے حوالے سے؟ ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ دوست سے محبت کرتا ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت میں ان کے یہاں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر کے. کیا ایک انسان سے دلی محبت نہیں کی جا سکتی؟
دل کے اندر اس کی محبت کو جگہ دی جا سکتی ہے؟ تو کیا رب کریم کے لیے جگہ کم نہیں ہو جائے گی دل کے اندر؟ ہاں احسنت، من احب للہ و ابغض للہ، اگر اس حوالے سے کر رہا ہے تو وہ رب ہی کی محبت ہے، وہ رب ہی کی محبت ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز اور آتی ہے کہ کافر اگر ماں باپ ہوں تو کیا ان سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ تو کیا ان سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے؟ اچھا، ان کے ساتھ اچھا صلہ کرنے کا اور اچھا معاملہ کرنے کا حکم ہے، کیا جائے، لیکن کیا دلی محبت کی جا سکتی ان سے؟ کافر ماں باپ سے، بھائی بہن سے، قریبی رشتہ داروں سے، مومن کی طرح ہیں؟ مومن کی طرح محبت نہیں کر سکتے، فطری محبت۔ کوئی نئی چیز ہے یا بالکل نارمل چیز ہے؟ جی کیا بتا رہے ہیں؟ انسانیت کے ناطے سے محبت کر سکتے ہیں، یعنی دلی محبت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کفار ہونے کی وجہ سے دلی محبت نہیں ہوگی، یہ ہوئی نا بات، جو بات کیجئے ڈٹ کے کیجئے۔ سب لوگ موافق ہیں یا کریں گے؟ دنیا میں ایسے دل سے ہی ہوگی محبت، محبت کی جگہ ہاں، نفاق تو نہیں کر کی سکتے۔ جگہ دی محبت کی جگہ دل ہی ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جسم کے اندر جسے محبت کی جائے۔ بتائیے کیسے محبت کریں گے بغیر دل کے؟ مومن سے کم نیچے کریں گے، تھوڑا سا کم کریں گے۔ مومن کی جیسی محبت سیدھا رکھنے کیا بات کا مانے گا، اگر شرک کا حکم دیں گے تو نہیں مانے، ان جگہ کا ہے تو شرک مانے سے۔ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے مسئلے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن دو چیزوں میں جو فرق کرنا چاہیے وہ کھل کر کے فرق نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ہے فطری محبت اور ایک ہے اختیاری محبت۔ ایک ہے فطری محبت اور ایک ہے سر بولیے، زبان سے بولیے، اختیاری محبت۔ اختیاری محبت فطری محبت الگ ہے، اختیاری محبت الگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ جلدی سے ہاں بولیے، کیوں نہیں بولتے؟ جو گفتگو چل رہی ہے اسی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کیے تھے کہ سب سے زیادہ محبت پکڑ لیے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سب لوگ جانتے ہیں۔ کون بتائیں گے حدیث؟ ایوہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے سب سے زیادہ محبت نہ کریں، ماں باپ سے، بھائی بہن، ہر ایک سے سب سے بڑھ کر کے جب تک نہ کریں۔ واقعہ مشہور ہے، کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ پیارے میری جان کے علاوہ۔ اپنی جان کے علاوہ بقیہ سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی جان کو چھوڑ کے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی نہیں یا عمر، ابھی ایمان آپ کا مکمل نہیں ہے۔
کیا کہا انہوں نے پلٹ کر کے؟ جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کر رہا ہوں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اب آپ نے جو اختیار کیا ہے یہ پرفیکٹ ہے. کیا ہے اس واقعے کے اندر، اس موضوع کو کی روشنی میں؟ اختیاری محبت. ہاں فطری محبت ہے، اختیاری محبت سے دنیا سے جو محبت ہے وہ اللہ رسول پر غالب نہیں ہے. واقعے سے جوڑ کر کے بتائیے. محبت رسول جو ہے اس پر غالب بے شک کہ جان پر غالب آتے ہیں. فطری محبت. ذرا جوڑ کے بتائیے اچھے سے کہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس واقعے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اپنی جان کسی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ انہوں نے محبت کیا. بارک اللہ فیک. تھوڑا اور اچھے سے سمجھائیں گے. اپنی جان سے بھی زیادہ. ان کی محبت کے دین کو نہ چھوڑ دیں. نبی صلی ان کے محبت کے پیچھے دین کو نہ چھوڑ دیں. دین کو. الرسول افضل من ای شیء. احسنت. بارک اللہ فیک. لا شک فی ذلک، لا شک ولا ریب ولا مریۃ فی ذلک. لیکن اس کو ثابت کیسے کریں گے اس واقعے کی روشنی میں کہ پہلے نفی کیا بعد میں اس بات کر دی. یہ اختیار تھا. فطری چیز. اختیار ظاہر ہے، اختیار کوئی کرے گا تبھی تو جا کر کے ہوگا، بغیر اختیار کے کیسے ہوگا؟ ایمان کی سب فطری تھی. ہاں ایمان مکمل نہیں ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا ایمان کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. بہت پرفیکٹ بات یہ کہنے جا رہے ہیں. ذرا کھڑے ہو کر کے بتائیے، بالکل مدعے کی بات ہے. نہیں کھڑے ہو کر کیا بتائیے. جو چیز تھی وہ فطری تھی. انسان وہ غالب تھی سامنے کہ میں اپنے نفس کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن دیا کہ یہ ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اپنی جان سے بھی وہ فطری محبت سے بھی بڑھ کر اختیاری محبت تمہیں اختیار کرنا ہوگا. مجھ سے محبت کرنی ہوگی تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. یہ ہے اصل جواب. یہ ہے اصل جواب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا اس حدیث سے کہ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے. فطری طور پر انسان کے اندر اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنے بستی کی، اپنے اعزاء اقارب کی، اپنے گھر کی اور اپنے دل کی، ہر چیز کی فطری محبت رب کریم نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہے. آپ نے جب یہ ذکر کیا کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا وہی فطری والا معاملہ کہ اپنا نفس سب سے زیادہ پیارا ہر انسان کو فطری طور پر ہوتا ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ ابھی پورا نہیں ہوا، ایمان کی بات ہے. ایمان کی بات ہے کہ جب تک رسول سب سے آگے نہ ہو جائیں گے لوگوں میں، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو انہوں نے فطری موضوع کو شرعی موضوع کی طرف منتقل کیا کہ آپ شرعی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی انسانی ایسا موضوع نہیں ہے جیسے کہ ایک انسان بہت سارے موضوعات کو بحیثیت ایک انسان کے لیتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، اس کی جانکاری ہوتی ہے، اور پھر وہ بات آئی گئی ختم ہو جاتی ہے. تب انہوں نے سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گفتگو یہ شریعت کی ہے، اور شریعت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اختیار ہے رب کی طرف سے. آپ چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو ایمان کا راستہ اختیار کرو. یہ رب کی طرف سے اختیار دیا ہوا ہے. دل میں ہے نہیں ایسا کچھ. دل نہیں چاہتا ہے کہ نماز کی طرف جائیں، لیکن ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ
اس ٹھنڈک کے باوجود بھی وضو بناؤ اور جاؤ مسجد کی طرف، یہ ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ تو دل چاہے نہ چاہے ہمیں یہ اختیار کرنا ہے۔ تو اگر ایسا اختیار کرنے پر ہم قادر ہیں تو گویا کہ ہم اختیاری طور پر ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے۔ ہمارے دل کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے، فطرت کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے کہ فطرت میں کون سی چیز زیادہ پیاری ہے، فطرت میں کون سی چیز کم پیاری ہے۔ تو یہ شرعی گفتگو ہے، طبعی نہیں ہے کہ دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، بحیثیت فطرت کے، بحیثیت فطرت کے جو ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ہوتی ہے۔ وہ جو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجازت ہے، دنیا میں ہر چیز کی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہمیں اپنے اس کھیت والے گھر سے تعلق ہے، دلی تعلق ہے، یہ فطری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر شریعت کی طرف سے حکم آ جائے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر کے آپ یہاں آ جاؤ، تو تمام تر تعلق کے باوجود ہمیں سب کچھ چھوڑ کر کے اور کدھر آنا ہوگا؟ جدھر ہم کو بلایا گیا۔ یہی تو ہوا مدینے میں، مکہ سے بلا کر کے اور مدینہ ان کو پہنچا دیا گیا کہ آپ وہ سرزمین چھوڑ دیجئے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی پیدائش کی جگہیں تھی، وہاں پلے بڑھے اور وہاں ہر طرح کا تعلق ان کا قائم تھا، ہر طرح کے چاہتیں ان کی موجود تھی، لیکن شریعت کی طرف سے حکم آیا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے وہ محبت جو اختیاری ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم سے طلب کیا گیا۔ تو فرق ہے ہمارے دل میں جو چاہت پہلے سے موجود ہے اور شریعت کی طرف سے جو ہم سے طلب کیا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلے سے جو موجود ہے اس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، پہلے سے جو چاہت موجود ہے اس کو انکار نہیں کیا جا رہا ہے کہ غلط ہے صحیح ہے، جو ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ ٹکراؤ کے طور پر سامنے نہ آنے پائے۔ جو آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ محبت کہیں سامنے نہ آ جائے ٹکراؤ کے طور پر۔ حکم پہلے، اور یہ حکم محبت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ اس کو اختیار کرنا ہے، پوری چاہت اور پوری اپنائیت کے ساتھ اس حکم کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں اپنے دل کے اندر بسا لینے کا حکم ہے۔ کوئی دوسری چیز اس دل کے اندر اس کے اپوزٹ میں نہ آنے پائے۔ اس کے موافقت میں آ رہی ہے تو آئے، اس کے اپوزٹ میں آ رہی ہے تو اس کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ہے کہ اس کے موافقت میں اگر کوئی محبت آ رہی ہے جو ہمارے اس چاہت کو اور آگے بڑھا دے، اسی لیے اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان کی وجہ سے ہے یہ رشتہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس کے لیے چونکہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہے، اس لیے اس کو وہاں پہ جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو رکاوٹ کی شکل میں آ جائے شریعت کی اس چاہت کے راستے میں، اس کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے۔ اور دنیا سے تعلق، دنیا سے دل کا تعلق، یہ انہی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، دنیا سے دل کا تعلق، دنیا سے دل کا محبت، یہ انہی رکاوٹوں میں سے ایک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے وہ منع کرتا ہے، یا ہمیں روک دیتا ہے، یا ہمیں سست کر دیتا ہے، یا ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہی چیز یہاں سمجھائی گئی ہے
غریب کہہ کر کے کہ ساری چیزیں اس دل سے غریب ہونی چاہیے. اس دل کے اندر یہ دل کسی کو نہیں پہچانتا، یہ دل کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، صرف اس کا تعلق ان سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانے والے ہیں اور اس طرف ہمیں آگے لے جانے والے ہیں. صرف انہی چیزوں سے یہ دل تعلق رکھ رہا ہے. ایسا ہم سے کہا گیا ہے ایسا کرو، ایسا ہے نہیں. کون کہا گیا ہے ایسا رہو، ایسا اپنے آپ کو بناؤ. فطری طور پر ایسا نہیں ہے، فطری طور پر انسان ایسا نہیں ہے. فطری طور پر وہ انسان دنیا کی ساری چیزوں سے محبت کرنے والا ہے، ڈھیر ساری محبتیں کرنے والا ہے، اس کی طرف مائل ہونے والا ہے. لیکن ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میلان تمہارا ظاہری رہے، یہ میلان تمہارے جسم کا رہے، دل کا نہ ہو. کیونکہ دل کے اندر اس کی جگہ اگر بن گئی اور دل کے ساتھ آپ کا میلان بن گیا تو پھر جو مقصود ہے اس دل کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو زہد کا یہ جو مفہوم ہے، غربت کا یہ جو مفہوم ہے، تو پہلا جو مفہوم ہے وہ انسانوں سے ہے، دوسرا جو مفہوم ہے وہ سامانوں سے ہے. پہلا جو مفہوم ہے وہ انسان سے ہے اور دوسرا جو مفہوم ہے وہ سامان سے ہے. انسان سے ہے کیونکہ اس کے ساتھ تعلق یہ دلوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ معرفت اگر حاصل ہوئی. اور سامان سے اگر تعلق اس کا قائم رہا تو وہ اس کے دل کو غلط جہا کے اندر پھیر دے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بہت جامع وصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر بارہا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی کیسے بنے، کس چیز کا کتنا اور کیسا تعلق ہو. یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے یا اشارہ اس طرف کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ جب اس روایت کو جوڑیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دل سے تعلق کس چیز کا ہے اور جسم سے تعلق کس چیز کا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً کما بدأ فطوبى للغرباء. یہ روایت سنے ہیں؟ نہیں سنے؟ یہ نہ معلوم کتنی بار سنے ہوں گے اس روایت کو، اتنی مشہور ہے یہ روایت. لیکن کیا مفہوم ہے اس روایت کا؟ بدأ الاسلام غریباً، اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا، وسيعود غریباً، اور اجنبیت کی طرف واپس آئے گا، اجنبیت کے ساتھ واپس آئے گا. فطوبى، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے سعادت ہے، جنت ہے، خوشخبری ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وصیت کیا ہے اس کی خبر ہے وہاں پہ. یہاں وصیت ہے یعنی طلب ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ خبر ہے. طلب یعنی آپ نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہاں خبر دے دیا ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوگا. خبر اور طلب، انہی دونوں کا نام ہے شریعت، خبر اور طلب. پوری شریعت خبر اور طلب میں ہے. تو اس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں واضح کر دیا کہ اسلام غربت کے ساتھ، اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا اور اجنبیت کے ساتھ واپس آئے گا. اس کا ایک سادہ سا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی جب اسلام آیا تو اسے لوگ نہیں جانتے تھے،
اور آخر میں بھی اسلام لوگوں کے درمیان ایسے ہی اجنبی رہے گا، لوگ نہیں جانیں گے۔ اس وقت کیا لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ پھر بھی روزانہ کوئی نہ کوئی مہدی پیدا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی عیسیٰ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس میں آ گیا، آخری وقت ہے اور میں آ گیا۔ اسلام غربت کے ساتھ شروع ہوا ہے اور غربت کے ساتھ واپس آئے گا۔ یعنی وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے تشریف لائے، لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ لوگ بے شمار لوگوں کی پوجا کرتے تھے، بے شمار کی عبادت کرتے تھے۔ آپ ایک رب کی عبادت کرنے کا پیغام لے کر کے آئے، یہ ان کے لیے عجیب لگا۔ عجیب لگا کہ نہیں؟ اور صاف لفظ میں انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کیسے آیت کیا ہے وہ؟ احسنت، اجعل الآلہۃ، احسنت، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو یہ چیز ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی، اور یہ عجیب و غریب بات باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی، تو بہت اجنبی ہو گیا نا، اسی لیے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اجنبی کو کوئی قبول نہیں کرتا، اجنبی کو قبول لوگ نہیں کرتے، لوگوں نے نہیں قبول کیا اجنبی ہونے کی وجہ سے۔ کیا آج بھی اسلام اجنبی ہے؟ ہے کچھ لوگوں کے لیے، اکثریت کے لیے ہے، حق والا ہے۔ اکثریت کا اس کو ہلکا سا پریشر یہاں پر دے کر کے اور آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر شخص کے یہاں اسلام کا کوئی نہ کوئی حصہ اجنبی ہے۔ وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ وہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر برحق ہے کہ لوگوں نے توحید ربوبیت ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، الوہیت کو نہیں سمجھتے، اور اس زمانے کے مشرکین سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے۔ اہل توحید کے یہاں بھی اسلام کا بہت سارا پہلو اجنبی ہے، اسلام کا بہت سارا حصہ اجنبی ہے۔ اجنبی یعنی یا تو جانتے نہیں یا جاننے جیسا سلوک نہیں کرتے، مانتے نہیں اس کو۔ آپ بتائیے فجر کی نماز میں کیوں ایک صف بھی نہیں ہوتی؟ مغرب کی نماز میں دیکھیے 3-4 صفیں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ احادیث کو اگر اپنی زندگی پر فٹ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری زندگی سے اس کا کس قدر تعلق ہے۔ ہم نے تو ایک موٹا سا مفہوم لیا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا لوگ اس کو قبول نہیں کیے کیونکہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ آج بھی وہ چیز موجود ہے، بہت سارے لوگ نہیں قبول کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اور ڈیپ میں جائیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا ہر وہ حکم جس کو ہمارے دل نے نہیں پہچانا، پہچاننے کی ضرورت تھی، دل میں جگہ بنانے کی ضرورت تھی، اگر آپ کے اور ہمارے دلوں نے ان چیزوں کو پہچان کر کے دل میں جگہ دی ہوتی تو سوتیلا پن کا یہ سلوک ہم نہیں کرتے۔ سوتیلا پن کا یہ جو سلوک ہے ہمارا، یہ ہماری زندگی میں آتا
کبھی نہیں آتا۔ صرف یہ ایک مثال جو میں نے دیا ہے وہی ایک مثال نہیں ہے۔ کاروباری زندگی میں آپ چلے جائیں تو سودی لین دین لوگوں کے لیے بالکل نارمل سی چیز ہے، اور کہیں گے ایک ایسا دین ہے جو ہمارے ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ یعنی اس دین نے ہمارے راستے پر بریک لگا دیا، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سود لیجئے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ سود لیجئے، سود آپ کے لیے صحیح ہے۔ اور غش اور دھوکہ معاملات کی دنیا کے اندر جتنا چاہے جی بھر کر کے آپ دھوکہ دے لیجئے، بس سامان آپ کا نکلنا چاہیے۔ سامنے والے کو آپ جیسے تیسے کر کے چپکا دیں، یہ آپ کے ہوشیاری کا ایک اعلیٰ ترین ثبوت ہوگا۔ بہت ہوشیار آپ کاروباری ہیں، آپ تو ہر چیز کو نکال دیتے ہیں، 2 نمبری ہو 3 نمبری ہو، وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جس شریعت نے ہمیں سختی سے من غشنا فلیس منا یا من غش فلیس منا، غش کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اگر ان تعلیمات کو ہمارے دلوں نے پہچانا ہوتا، دل سے یاری اس کی رہتی، دوستی رہتی، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اگر یہ معاملہ رہتا تو ایسا معاملہ کیوں کرتے ہم؟ اس طرح کے معاملات کی گنجائش ہے۔ باتوں باتوں میں گالیاں، الٹی سیدھی حرکتیں، خاص طور سے اپنوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ، آفس کے اندر بوس کے ساتھ، جو اپنے منیجر ہیں ان کے ساتھ، وہاں تو بہت مؤدب ہو کر کے اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے گھنٹوں کو پورا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت آسان سی چیز ہے، اور ایسا کرنا ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا۔ لیکن وہاں سے گھر کا سفر جو طے ہوتا ہے تو گھر پر ہماری صورتحال تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ وہاں وہ اصول ضابطے اسی آفس کے اندر رکھ کر کے اور گھروں کے اندر کے اصول ضابطے الگ ہو جاتے۔ اس پیار سے گھر کے اندر بولنا ایک جرم عظیم ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ بھائی کاروباری میدان کے اندر لوگوں نے اس کو کامیابی کا ایک نہایت ہی بنیادی اور اہم ذریعہ اس کو قرار دیا ہے۔ تو اگر شریعت نے یہ چیز سکھائی ہوئی ہے تو گھر کے لیے اور گھر کے افراد کے لیے وہ چیز کیا اس سے زیادہ اہم نہیں ہے؟ باہر والوں کے ساتھ جو ہمارا چہرہ ہے وہی چہرہ گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم 2 طرح کے تصورات کی زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہمارا غم و غصہ بڑھ کر کے ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہ کرنا اور غیظ و غضب کے اندر آنا اور چیزوں کو توڑ پھوڑ ڈالنا اور طرح طرح کے حرکات کرنا، یہ اپنی مردانگی کا ایک پختہ ثبوت کے طور پر ہم پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی چیز اپنے بڑوں کے جن کی نگرانی میں ہم ہوتے ہیں وہاں معمولی سی بھی حرکت کرنا اپنے لیے گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ کیا شریعت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے یہ، یا آدھی ادھوری ہے شریعت؟ میں یہ سب مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ غربت کی زندگی گزارنے کا شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ دنیاوی چیزوں میں، دینی میں نہیں۔ سمجھ رہے نا کہ غربت کی زندگی کس چیز میں؟ دنیاوی امور سے متعلق۔ دینی امور سے غربت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پلٹ دیا ہم نے معیار کو، پلٹ دیا۔ دنیاوی امور میں سب چیزیں ہمارے لیے متعارف ہیں، اور دینی امور میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے غریب اور اجنبی بن گئی ہیں۔ ایک ایک مسئلہ ہمارے لیے جو کہ نہایت ہی محتم بالشان ہے وہ ہمارے لیے بالکل
اجنبی جیسا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو انہوں نے سنا، آپ کی اس عظیم الشان وصیت اور نصیحت کو، تو جھٹ سے وہ بول پڑے. کیا کہتے ہیں؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. معنی تو سب لوگ جانتے ہیں اس کا، بہت آسان سا جملہ انہوں نے کہا ہے، بہت آسان سی بات انہوں نے کہی ہے. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. پر کہنا کیا چاہتے ہیں وہ؟ بارک اللہ فیک، بہترین معنی ہے. اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھئی یہ سادی سی بات ہے. صبح ہو جائے تو شام نہ انتظار کرو، شام ہو جائے تو صبح انتظار نہ کرو. موت کبھی بھی آ سکتی. بارک اللہ فیک. ایک پیغام اصل میں وہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ان کا پیغام یہ ہے کہ کام کرو، ٹالو نہیں. ٹالنے والا سسٹم چھوڑ دو. پیغام دینا چاہتے ہو. بہت متاثر ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے، وہ بہت متاثر ہوئے. اور متاثر ہونے کے بعد فوراً ہی انہوں نے یہ بات کہی، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. یعنی کام کرتے رہو، کام چھوڑو نہیں. پر کون سا کام؟ کون سا کام؟ کس طرح کے کام کی بات انہوں نے کہنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. میں اس موقع پر ایک جملہ جو بہت مشہور ہے میں ذکر کر دوں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی وضاحتوں کو آگے بڑھائیں. ایک جملہ مشہور ہے، اعمل لدنیاک، اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. اعمل لدنیاک کأنک تعیش، بولیے، ابدا. واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. بارک اللہ فیک. اعمل لدنیاک، یہ بہت مشہور جملہ ہے. کأنک، بولیے، تعیش ابدا، یہ دنیا کا ہو گیا. وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. اب بتائیے، اس کو سامنے رکھ کر کے تب بتائیے. دنیا کا بہت تعلق رکھتا ہے لیکن آخرت کا تعلق نہیں. دین سے غربت کو ہٹانے کا کام. جی، اس کو سامنے رکھ کر کے وضاحت کرتے ہوئے جوڑ دیں. آخرت کو زیادہ سے زیادہ جان. دنیا کا کام ایسا کیجئے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو رہنا ہو. دنیا کا کام ایسا کیجئے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو. یعنی ایک دم پختہ چیزیں، ایک دم بہترین چیزیں، ایک دم نمبر 1 کا کام. سکون سے کرتے رہو، دنیا زندگی کی بات. کأنک تعیش ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہو وہاں کے لیے کام ہلکا پھلکا کریں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. زبردست کام کرنا ہوگا. بھئی جملے کو سامنے رکھ کر کے مفہوم بتائیں گے نا. یہ مشہور چیز ہے اور لوگوں کے یہاں اس پر عمل ہے.
اس کی روشنی میں لوگوں کی زندگیاں ہیں کہ دنیا کے لیے کام ایسا کرو کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ایک مرتبہ آپ کیجیے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا رہے. دنیا میں کمانے کے لیے بہت ہے، لیکن آخرت اور آخرت کے لیے اگر کام کریں تو کام چلاؤ سرکار کل جانا ہی ہے، ایسا کر لیجئے کل نکلنا ہے، کل کے لیے آج کا دن کا گزارا ہو جائے، دیکھیں گے کل کأنک تموت غدا. یہ تصور ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، یہ مفہوم لوگوں کے ذہن و دماغ پہ چل رہا ہے کہ دنیا کا کام ٹھوس کیجئے کیونکہ آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اور دین کے کام کو، آخرت کے کام کو ایسے کیجئے جیسے کہ اس کی ضرورت وقتی طور پر ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں آنے والی ہیں بعد میں جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بعد میں آنے والی ہیں، وقتی کام چل جائے. یہ تصور ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو کہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط، بالکل الٹ. تو پھر صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہاں مقصود ہے اہتمام کرنے کا، یہاں مقصود ہے اہتمام. آپ اہتمام سے اس کام کو آگے بڑھائیں، اس کا زیادہ اہتمام کریں. اگر دنیا سے اس کا تعلق ہو تو آپ آج کر لیں، جو نہیں ہوگا وہ کل کر لیں گے. آپ کو ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں تو اس کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہے؟ آپ کو یہاں تو ہمیشہ رہنا ہے تو نارملی طریقے سے اس کے کام کو آگے بڑھائیں، کرتے رہیں، شام ہو جائے چھوڑ دیں، پھر دوسرے دن اس کو کریں، نہیں ہوا تیسرے دن کر لیں، نہیں ہوا اس کے بعد کر لیں. جب یہاں رہنا ہی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو نارمل طریقے سے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. کأنک تعیش ابدا، دنیا کے کام کو نارمل طریقے سے لیں. کیسا اہتمام ہو اس کا؟ نارمل. دنیا کے مسائل کا معاملہ کیسا رہے گا؟ نارمل. کیوں نارمل؟ کیونکہ جو کام آج نہیں پورا ہوگا وہ آج کا کام کل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جو ہو گیا، نہیں ہوا کل کر لیں گے، اس میں فکر کی کون سی بات ہے؟ یہ معاملہ ہے دنیا کا، دنیا کے حوالے سے. پر آخرت کے حوالے سے آج کا کام آج ہی کرنا ہے، جو بھی مشقت اٹھانی پڑے کل کا کام آج کرنا ہے، آج کا کام ابھی کرنا ہے. زبردست. کسی نے کہا ہے کل کا کام آج کرے سو اب، پر میں پرلے ہوئے گی بہور اٹھے گی کب. خیر، تو آخرت کے کاموں کے حوالے سے انسان کا اہتمام کیا ہوگا؟ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. اس کام کو جو ہمارے اوپر ہے یا ہمارے حیثیت میں ہے یا ہمارے بس میں ہے یا ہمارے امکان میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہمارے دائرے کے اندر ہے، تو اس کام کو نپٹا کر کے ہی آگے کے بارے میں سوچیں گے. اذان ہو گئی، اہتمام، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اب یہ گھنٹی بج ہی رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اب اس کے علاوہ چاروں طرف جدھر نگاہ اٹھائیں الصلاۃ ہی نظر آ رہا ہے، جدھر بھی آپ دیکھیں الصلاۃ ہی نظر آ رہا ہے، جب تک کہ جا کر کے اس کو ادا نہ کر لیں. یہ ہے اہتمام. مؤخر نام کی چیز آخرت کے کاموں کے حوالے سے بالکل ہی انسان نہ کرے، ورنہ وہ چیز ایک وقت آئے گا ضائع کر بیٹھے گا، ضائع کر دے گا.
چہ جائے کہ آج کا کام کل کے اوپر ٹال دے، چہ جائے کہ آج کا کام کل کے اوپر ٹال دے۔ بعض سلف کے حوالے سے، بلکہ ایک بوڑھی خاتون کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے وضو بنایا اور ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، تو پوچھا گیا اذان ہو گئی؟ یعنی آپ وضو بنا رہی ہیں، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، اب نماز کی تیاری آپ کر رہی ہیں۔ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، میں اپنے رب کے بلاوے کا انتظار نہیں کر رہی ہوں، میں پہلے سے تیار ہو کر کے اس بلاوے کے آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں کہ جب بلاوا آئے تو میں بالکل ریڈی رہوں اور پہنچ جاؤں اور اس کام کو انجام دے دوں۔ اس کو کہتے ہیں اہتمام، کہ آخرت کے کام کے حوالے سے ٹال مٹول والی چیزیں انسان کے اندر نہ آئے، کیونکہ آنے والا کل میت ہے، انسان آنے والے کل میں میت ہے وہ، تو یہ چیز فوت ہو جائے گی۔ جو ابھی نہیں کر رہا ہے، اگر نہیں کیا تو فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی صلاۃ مودع، بارک اللہ فیک، صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ کسی شخص نے آخری نماز پڑھی ہو، زندگی بالکل سامنے کھڑی ہے اور آخری کام کرنے کی گنجائش کسی انسان کو ملی ہوئی ہے، تو اس نے نماز کو اختیار کیا کہ میں نماز پڑھ لوں اور پھر روانہ ہو جاؤں۔ تو اس نماز کو انسان کیسے ادا کرے گا؟ اس طریقے سے نماز کو انجام دو۔ آخری صلی صلاۃ مودع، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اور پورے مضبوطی کے ساتھ، پورے تحسین کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنُوا کہہ کر کے نماز کے اندر اور دیگر اور خیر کے کاموں کے اندر حسن پیدا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ ہے دراصل اس حدیث کا وہ مفہوم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ معنی کیا نکلا؟ ابھی کر لو۔ معنی کیا نکلا؟ کہ شام کا وقت ہے، اب سونے جا رہے ہیں بستر پہ، تو کل سے دعا پڑھیں گے؟ نہیں، دعا بھی پڑھ لو، کیونکہ مرنے جا رہا ہے نا آدمی، کأنک تموت غدا، مرنے جا رہا ہے۔ بلکہ حقیقت میں جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سکھائی ہے، وہ مرنے ہی والی دعا سکھائی ہے۔ کیا ہے دعا؟ اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب آنکھ کھلتی ہے تب کون سی دعا سکھائی؟ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی اس موقع پر ہمیں جو تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ موت اور زندگی کا تصور دیا ہے۔ جب موت اور زندگی کا یہ تصور ہے، ہر روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جو بھی بستر پہ جاتا ہے اسے یہ تصور دے رہے ہیں کہ آپ مرنے جا رہے ہو، تو پھر وہ کیسے اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے کہ نہیں، کل سے شروع کروں گا، توبہ کرنا ہے، بہت ساری غلطیاں ہو گئیں، کل سے کرتا ہوں۔ یہ حوصلہ ایک انسان اپنے اندر، خاص طور سے جب شام کا وقت ہو اور مرنے کا وقت قریب ہو، بھئی ہر شام کو انسان مرتا ہے،
جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہو تو کم از کم اس دن سے متعلق وہ انسان کیا کرے، غور کرے، اس دن کے تعلق سے غور کرے، کیا خیر کیا شر، اور جو شر ہے توبہ اور استغفار مرنے سے پہلے پہلے ایسا توبہ استغفار کر لے کہ مرنے کے بعد رب کریم کے ہاں اگر وہ پہنچے تو مطمئن البال ہو، کیونکہ رب کریم نے اگر اس کی اس روح کو جو روک لیا ہے واپس نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے موت کے منہ میں چلا گیا۔ سورہ زمر میں اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، کس کو آیت یاد ہے؟ ایوہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ آگے کیا کہا؟ فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری۔ تو اللہ موت دیتا ہے، ہر شخص کو موت دے دیتا ہے، ہر روز جب وہ سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے موت دیتا ہے۔ یتوفی الانفس حین موتها، سوتے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جو اس وقت نہیں مرا، سب کو موت اللہ دیتا ہے۔ فیمسک التی قضى علیہ الموت، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی روح کو اللہ وہیں اوپر ہی روک لیتا ہے، کہتا ہے آپ کا پورا وقت ہو چکا ہے، آپ واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، لیٹے لیٹے رہ گئے۔ بھئی توبہ کرنا تھا تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ ابھی بہت سارے گناہوں سے توبہ کرنا تھا، بہت سارے لوگوں سے معافی تلافی کرنی تھی، بہت سارے کاموں کو ٹھیک کرنا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فلا تنتظر الصبح، صبح کا انتظار نہیں کرو، اور صبح ہو جائے تو پھر، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کاموں میں سے ایک عظیم الشان کام توبہ اور استغفار ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک عظیم الشان توبہ اور استغفار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے، کیونکہ کس وقت کس انسان کا بلاوا ہوگا وہ کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو پورے طور پر ریڈی رکھے، اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھے کہ ہم موت کے قریب ہیں اور تیاری ہماری پوری ہے۔ جیسا کہ بعض اسلاف کے بارے میں کہا جاتا کہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ کا موت فلاں وقت فلاں دن ہے، تو وہ اپنے کاموں میں سے کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر کام سے کام وہ کرتا ہے، اسی دن کا یاد ہوگا، ہر پل اسی وقت کا یاد ہوگا۔ انہوں نے اپنے زندگی کے اوقات کو صبح سے شام تک ایسا انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا کہ کوئی بھی وقت بے مطلب بے مقصد بچتا ہی نہیں تھا ان کی زندگی کے اندر، باقی ہی نہیں رہتا تھا کہ جس میں کچھ مزید خیر کے اعمال کو داخل کیا جا سکے۔ یا تو نماز کا وقت ہے، یا تو قرآن کا وقت ہے، یا کسی کتاب کے پڑھنے کا وقت ہے، یا نفلی اوقات کا ہے، یا سوال و جواب کا ہے، یا کسی استاذ کے پاس کا ہے۔ صبح سے شام تک کے ان کے سارے اوقات اس طور پر تقسیم تھے کہ اگر وہ اس میں سے کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ انہی میں سے ایک حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کا نام ان لوگوں نے لیا۔ فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اور اپنی تندرستی سے مرض کے وقت کے لیے توشہ لے لیں، یعنی وہ چیزیں لے لیں جو ہمارے کام آنے والی ہے، جس کی ضرورت ہمیں ہونے والی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، ہمیشہ تندرست نہیں رہتا، بلکہ بیماریاں اس کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان بیماری کے ایام میں، بیماری کے حالات میں
وہ کام کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے جس کی وہ چاہتے کرتا. جسم اس قابل رہتا ہی نہیں. تو اگر اس نے قوت کے ایام میں، تندرستی کے ایام میں، تندرستی کے اوقات میں بھرپور اس کا استعمال اگر نہیں کرتا، تو بقیہ جو کمزوری کے ایام آ رہے ہیں، بیماری کے ایام اس کے آ رہے ہیں، یہ سارے اعمال جو آخرت کے لیے اسے انجام دینے تھے وہ یوں ہی باقی رہ جائیں گے، انہیں وہ اختیار نہیں کر سکے گا. اور ایسے ہی وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی اس زندگی سے کچھ ایسی چیزیں لے لے جو موت آ جانے کے بعد وہ ہمارے کام آ سکے. زندگی لمبی ہے یا موت؟ کتنے سارے افراد ہیں جو 10 20 50 60 70 100 سال گزار کر کے دنیا سے گئے اور اب تک وہ موت ہی کے آغوش میں ہیں. سالہ سال بیت گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہوئے 1400 سے اوپر سال بیت چکے ہیں. اتنا عرصہ بیت گیا ہے. تو موت کے اوقات لمبے ہیں، یعنی موت اور اس کے بعد کے اوقات بڑے ہیں. اور جو زندگی رب کریم نے بخشی ہوئی ہے یہ بہت محدود اور بہت مختصر ہے، لیکن وہ زندگی اسی کے اوپر مکمل ڈیپینڈ ہے، اسی کے اوپر موقوف ہے. تو اگر ایک شخص اس کی تیاری کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو اس کے موت کے بعد کے لیے نفع بخش ہو سکے، تو یقیناً اس شخص نے وہ کام کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اختیار کرنے کا اسے پابند بنایا. تو اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بطور توشہ کے اختیار کرے اور دل سے اس کا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں کو بنائے جو اس کے لیے ہم آخرت کی زندگی کے لیے نفع بخش ہو، اور جسم کا تعلق اس کے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے رب کریم نے بخشے ہوئے. ہم لوگوں نے 2 حدیث پڑھی تھی. اکتفا کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. جی